اگر وہ ڈرتا ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ذات سے ڈرتا ہے، نہ اسے کوئی غم ہوتا ہے، وہ بے غم ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ والا کسی سے دوستی رکھتے ہیں تو وہ اللہ کے لیے، کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ اللہ کے لیے، کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو صرف اور صرف اللہ کے لیے، اس لیے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کا ولی بن جاتا ہے، جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، اس کا ہر کام اللہ کے لیے ہو جاتا ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ جس کے دل میں خوف خدا نہیں، جس کا دل خوف خدا سے خالی ہو، وہ دنیا کی کمتر چیزوں سے خوف آتا ہوا نظر آتا ہے، ڈرتا ہوا نظر آتا ہے، لرزتا ہوا نظر آتا ہے۔ دنیا کی حقیر چیزوں سے بھی وہ خوف آتا ہوا نظر آتا ہے۔ پتہ چلا، معلوم ہوا کہ خوف خدا سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر خوف خدا دل میں بس جائے تو پھر اس انسان سے بڑھ کر اس خاکدان گیتی پر کوئی طاقتور نہیں ہو سکتا، کوئی طاقت و قوت والا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے اس بزم کائنات میں، اس روئے زمین پر اگر کوئی سب سے طاقت والا ہے، قوت والا ہے، تو وہ کوئی اور نہیں، وہ اولیاء کی جماعت، سبحان وہ اللہ۔ اللہ کے محبوب بندوں کی جماعت۔ اور آپ کو میں بتا دوں کہ اللہ پاک نے جب نماز کا حکم فرمایا تو ارشاد ہوا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ نکتے کی بات بتا رہا ہوں، آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ رب نے ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کر۔ جب زکوٰۃ کا حکم ہوا تو رب نے فرمایا وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ دو۔ جب روزے کا حکم ہوا تو رب نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ جب حج کا حکم فرمایا تو رب نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ لیکن غور کرنے کی جو بات ہے وہ یہ کہ اللہ نے نماز کا حکم فرمایا، روزے کا حکم فرمایا، حج و زکوٰۃ کا حکم فرمایا، لیکن نہ تو نماز میں اعلیٰ حرف تنبیہ کا ذکر فرمایا، نہ ان حرف تاکید کا ذکر فرمایا۔ روزے کا حکم فرمایا تو اعلیٰ حرف تنبیہ کا ذکر نہیں فرمایا، زکوٰۃ کا حکم فرمایا تو اعلیٰ حرف تنبیہ کا ذکر نہیں فرمایا۔ جب روزے کا حکم فرمایا تو اعلیٰ حرف تنبیہ کا ذکر نہیں فرمایا، لیکن جب اپنے محبوب بندوں کا ذکر فرمایا تو اعلیٰ حرف تنبیہ کا بھی ذکر فرمایا اور ان حرف تاکید کا بھی ذکر فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسئلہ کے اعلیٰ حضرت علامہ مولانا والد اختر صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ جب اپنے محبوب بندوں کی تعریف کی، جب اس کا تذکرہ کیا تو رب نے اعلیٰ حرف تنبیہ کے ساتھ ساتھ ادنا حرف تاکید کا ذکر فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ عالم الغیب والشہادہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور چیز کو جاننے والا ہے۔ رب جانتا ہے کچھ ایسے بھی بندے ہوں گے جو نماز تو پڑھیں گے، روزہ تو رکھیں گے، زکوٰۃ تو دیں گے، حج خوب کریں گے، لیکن وہ میرے محبوب بندوں کی خوبیوں کو اقرار نہیں کریں گے، ان کے کمالات کو تسلیم نہیں کریں گے، ان کے کشف و کرامت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اس لیے وہ نماز کے پابند تو ہوں گے لیکن میرے محبوب بندوں کے قائل نہیں ہوں گے۔ وہ میرے محبوب بندوں کے قائل
اس لیے رب نے جب اپنے محبوب بندوں کا ذکر فرمایا تو اعلی حرف تنبیہ کا ذکر فرمایا کہ بے شک خبردار، بے شک جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ اب اللہ نے یہاں پر اپنے ولیوں کے ذکر سے پہلے اعلی حرف تنبیہ لا کر اپنے بندوں کو آگاہ کر دیا کہ او میرے بندوں سنو، یہ میرے محبوب بندہ ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا قرب پانے والا ہے۔ اس کے اندر جو تم خوبی دیکھ رہے ہو، اس کے اندر جو بھی کمالات دیکھ رہے ہو، اس کے اندر جو بھی کرامات دیکھ رہے ہو، اس کے اندر جو طاقت و قوت دیکھ رہے ہو، یہ سب کچھ میں نے عطا کیا ہے۔ اس لیے تم ان کی خوبی کا انکار مت کرنا، ان کے کمالات کا انکار مت کرنا، ان کی کرامات کا انکار مت کرنا، ان کی طاقت و قوت کا انکار نہ کرنا۔ اگر تم نے انکار کیا تو جان لینا دنیا ہی میں تجھے میں ہلاک کر دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر تم اسے تسلیم کر لو گے تو دنیا ہی میں تجھے سوار دوں گا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ مجھے سوار دے تو وہ اللہ کے محبوب بندوں سے اپنا رشتہ جوڑ لے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں تو وہ اللہ کے محبوب بندوں سے بغض و عداوت رکھے۔ کیا ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ مجھے دنیا میں سوار دے، اللہ مجھے دنیا میں کامیابی عطا فرما دے؟ یقیناً جو اللہ کے ولیوں سے اپنا رشتہ جوڑ لیتے ہیں اللہ انہیں دونوں جہان میں کامیاب عطا کرتے ہیں، کامیابی عطا فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور رہی بات یہ کہ جب اعلی حرف تنبیہ کی بات آ گئی تو میں آپ کو بتا دوں، لوگوں کو متنبی کہاں کیا جاتا ہے، تنبیہ کہاں کیا جاتا ہے، خبردار کہاں کیا جاتا ہے؟ یہ میں مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ کوئی آپ کے عقائد میں کوئی خلل نہ ڈالے، آپ کے ایمان کو کوئی متزلزل نہ کر سکے، آپ کے دل میں جو اولیاء کی عزت ہے وہ قائم و دائم رہے تا قیامت تک، تا حیات تک۔ لوگوں کو متنبی اس مقام پہ کیا جاتا ہے جہاں کسی طرح کے کوئی جسمانی نقصان کا اندیشہ ہو، کئی خطرات کی منزل ہو، وہاں پہ لوگوں کو متنبی کیا جاتا ہے، خبردار کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھے ہوں گے بجلی ٹرانسفارمر کے وائروں میں کہ کہیں کہیں چھوٹا سا بورڈ لگا رہتا ہے جس میں لکھا رہتا ہے ڈینجر، خبردار۔ یا آپ کہیں ایسے بھی ایسی سڑکوں سے بھی آپ کی گزر ہوئی ہوگی جہاں ریلوے کراسنگ ہے، آپ نے وہاں بھی دیکھے ہوں گے کہ ایک چھوٹا سا بورڈ لگا رہتا ہے جس میں لکھا رہتا ہے ڈینجر، خبردار۔ یہاں خطرہ ہے، جان جانے کا اندیشہ ہے، اس سے ٹکرانا مت۔ تو گویا پتا چل گیا کہ جہاں جہاں جان کو خطرہ تھا وہاں وہاں حکومت کی طرف سے ڈینجر کا بورڈ لگا دیا گیا، لیکن جہاں ایمان جانے کا خطرہ تھا رب کائنات نے وہاں اعلی حرف تنبیہ اور ادنا حرف تاکید کا بورڈ لگا دیا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حضرت علامہ مولانا والد اختر صاحب قبلہ. نعرہ رسالت. اس لیے اللہ نے علی حرف تنبیہ فرمایا کہ بندو میرے ولیوں سے ٹکرانا مت، ہلاک ہو جاؤ گے. میرے محبوب بندوں سے بغض و عداوت مت رکھنا، تباہ ہو جاؤ گے. ان کے قریب ہو جاؤ گے، سنور جاؤ گے. ان سے رشتہ جوڑ لو گے، کامیاب ہو جاؤ گے. اس لیے اللہ نے یہ اعلی حرف تنبیہ کا بورڈ لگا کر لوگوں کو خبردار کر دیا، میرے محبوب بندوں سے الجھنا مت، ہلاک ہو جاؤ. میں آپ کو بتا دوں کہ جو اللہ کے محبوب بندے ہیں وہ کتنی طاقت و قوت رکھتے ہیں، کتنی طاقت و قوت رکھتے ہیں. میں نے پہلے بتایا کہ اس دور میں اگر اس خاکدانی گیتی میں اگر سب سے پاورفل اور طاقتور کوئی جماعت ہے تو وہ اولیاء اللہ کی جماعت ہے، اللہ والوں کی جماعت ہے. انہی اولیاء اللہ کی جماعت میں سے ایک ذات ہے جنہیں مفتی شکیل احمد آصفی کہتے ہیں. سبحان اللہ. جو آپ کے علاقے میں جلوگر ہو چکے ہیں، کچھ ہی دیر میں اسٹیج میں تشریف لے آئیں گے. ایسے لوگوں سے رشتہ جوڑے، ایسی ذات سے خود کا کنیکشن ہو تو ایمان بھی سنورتا ہے اور پھر انسان جہاں بھی کامیاب رہتا ہے قبر کی منزل میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کرتا ہے. تو اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ کتنی طاقت و قوت رکھتے ہیں. ایک بات میں بتا دیتا ہوں تاکہ بات واضح طور پر خلاصہ ہو جائے. آج سے 10 سال قبل ایک حادثہ ہوا تھا ملک شام میں، جس کے حادثے کو تمام تر ممالک کے اخباروں میں شائع کیا گیا تھا اور تمام تر ٹیلی ویژنوں میں نشر کیا گیا تھا. وہ یہ کہ سمندری جو جہاز ہوتے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. سمندری جہاز 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو پانی کے سطح پر چلتا ہے اور ایک وہ جو پانی کے اندر چلا کرتا ہے. ایک وہ جو پانی کے سطح پر اور دوسرا وہ جو پانی کے اندر چلا کرتا ہے، یعنی سمندر کے اندر. تو میں اس جہاز کا ذکر کروں گا جو سمندر کے اندر چلا کرتے ہیں، پانی کے اندر. اسے پنڈوبی جہاز بھی کہتے ہیں. ملک شام کے ماہر سائنسداں کی چند ٹولی آپ سمندر کے اندرونی جواہر کا جائزہ لینے کے لیے آپ اس جہاز میں سوار ہوئے. چند لوگ، چونکہ جو پنڈوبی جہاز ہوتا ہے وہ پورے شیشے سے پیک ہوا کرتا ہے اور اس کا آکسیجن کا بھی انتظام رہتا ہے اور اس کا سارا کنٹرول ریموٹ کے ذریعے ہوتا ہے. تو وہ چند ماہر سائنسداں کی ٹولی اس جہاز میں بیٹھ کر سمندر کے اندرونی جواہر کا جائزہ لینے جب پہنچی تو وہ جہاز سمندری پہاڑ سے ٹکرا جاتا ہے اور کافی نقصان پہنچتا ہے. بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ وہ لوگ کسی طرح ریموٹ کے ذریعے حکومت شام کو اس بات کی اطلاع کرتے ہیں کہ ہم لوگ حادثے کا شکار ہو چکے ہیں، ہم لوگوں کی جانیں خطرے میں ہے، لہٰذا بلا تاخیر ہم لوگوں کی مدد کی جائے، ہم لوگوں کو بچایا جائے. جب یہ خبر حکومت شام کو پہنچی تو
انہوں نے کافی کوششیں کی، حکومت شام کافی کوششیں کی، پوری طاقتیں لگا دی، لیکن وہ ان کی طاقتیں فیل ہو گئی۔ تب جا کر آدمی سطح پر دوسرے ممالکوں سے مدد چاہی کہ اب ہماری مدد کرے اور ان لوگوں کی جانوں کو بچا لے، ان لوگوں کی جانوں کو بچا لے جو ناروے کے بڑے بڑے ماہر سائنسداں تھے۔ وہ جائے وقوع پر پہنچ گئے، چونکہ ان لوگوں کو اپنی مادی طاقت پر بڑا غرور تھا، بڑا گھمنڈ تھا، لیکن کافی کوشش و جستجو کے بعد اس جہاز کا پتہ تو لگا لیتا ہے، لیکن اس جہاز کو باہر لانے میں کامیاب تو ہو جاتے ہیں، لیکن ان سائنسدانوں کو بچا نہیں پاتے، وہ سب کے سب ہلاک ہو جاتے ہیں، وہ سب کے سب مر جاتے ہیں، وہ سب مر جاتے ہیں۔ لیکن آپ چلو میں آپ کو روحانی طاقت بتا دیتا ہوں کہ روحانی طاقت کیا ہوتی ہے۔ یہ دنیا والے کو جو اللہ نے طاقتیں عطا کی وہ مادی طاقت ہے، اور اللہ نے جو اپنے محبوب بندوں کو طاقتیں عطا کی وہ روحانی طاقت ہے۔ کئی سبحان اللہ۔ یہ جو مائک کا بنانے والے کے اندر جو طاقت ہے وہ مادی طاقت ہے۔ سمندر کے اندرونی جواہر کا جائزہ لینے کی جو طاقتیں اللہ نے عطا کی وہ مادی طاقت ہے، لیکن اللہ نے جو اپنے محبوب بندوں کو جو طاقتیں کی وہ روحانی طاقت ہے۔ اگر تم بے اذن اللہ پڑھ دے تو مردہ زندہ ہو جائے۔ کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مردہ زندہ ہو جائے۔ اگر غلام کو بھیج دے جا انا ساگر سے کہہ دے تجھے معین الدین بلا رہا ہے، تو انا ساگر کا سارا پانی ایک کوزے میں سما جاتا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے روحانی طاقت۔ ملک شام سے ایک قافلہ آ رہا تھا، وہی ملک شام کا واقعہ۔ چند تاجر تھے تو تجارت کر کے آپ واپس مدینہ پاک آ رہے تھے، اور ملک شام کا جو بادشاہ تھا کافی مال و دولت کے ساتھ ان لوگوں کو رخصت کیے کہ تاکہ یہ مال اور اس دولت کو غربائے مدینہ میں تقسیم کر دو گے۔ جب وہ لوگ ایک کشتی پہ سوار ہو کر ملک شام سے چلے، جب بیچ دریا میں کشتی پہنچی، زور سے ہوائیں چلنے لگی، کشتی ڈگمگانے لگی، لوگ پریشان کہ اب کرے تو کرے کیا کرے، اب جان خطرے میں ہے، مال خطرے میں ہے، نہ جان بچائی جا سکتی ہے نہ مال بچایا جا سکتا ہے، اب کرے تو کرے کیا کرے۔ دیکھتے کیا ہے کہ ایک اللہ والا ہے جو کشتی کے ایک کنارے میں بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں مست ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ چہرے پہ کوئی شکر نہیں، ماتھے پہ کوئی شکر نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں۔ لوگوں نے دیکھا، عرض کیا کہ آپ کو دیکھ نہیں رہا ہے کشتی ڈوبنے والی ہے، کشتی گھر کے ہونے والی ہے، اور بے خوف آپ ذکر میں مست ہیں؟ کوئی جواب نہیں ملا۔ تو ان میں سے کسی نے کہا کہ واسطہ ہے آپ کو اس رب کا جس رب نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے چنا، آپ کو اپنی عبادت کے لیے پسند فرمایا، اس رب کا واسطہ ہے کہ آپ ہماری طرف متوجہ ہوں، ہماری باتوں کو سنیں اور ہماری مدد کریں۔ وہ جو اللہ کے